السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ امید ہے کہ سارے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے 14 اگست کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ جل شانہ کے بابرکت نام کے ساتھ ہم پروگرام شیئر کیسے کہیں کہ آج 7ویں سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم افاعیل یا ارکان، مفاعلات اور مفعولات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ شروع میں جو ہم نے کہا تھا کہ 8 بنیادی افاعیل یا ارکان ہوتے ہیں، ان میں سے 5 کے بارے میں ہم نے پچھلے 2 یا 3 سیشنز میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج یہ افاعیل یا ارکان کے سیشن کا یہ آخری حصہ ہوگا۔ تو دوستو، آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رکن یا فعل مفاعلات کے بارے میں۔ یہ رکن یا فعل اجزائے ثلاثہ میں سے 2 وتد مجموع اور 1 سبب خفیف پہ مشتمل ہے، یعنی پہلے 2 وتد مجموع آتے ہیں، اس کے بعد 1 سبب خفیف آتا ہے۔ ان کے اشتراک سے جو رکن یا فعل بنتا ہے اسے مفاعلات کہا جاتا ہے۔ اجزائے ثلاثہ کے لحاظ سے اگر ہم اس کی تخطیق کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پہلے لفظ آ جاتا ہے مفا، پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن، جسے وتد مجموع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی 3 حرفی یعنی 3 حرفوں پہ مشتمل لفظ ہے علا، اسے بھی وتد مجموع کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1-2 حرفی لفظ ہے جسے تن یا سبب خفیف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا لفظ متحرک اور دوسرا لفظ ساکن ہے۔ اب ہم روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کے ذریعے اس کی مثال بیان کریں گے اور اس رکن یا فعل کے اندر استعمال ہونے والے اجزائے ثلاثہ کی مناسبت سے ان جملوں یا الفاظ کی تخطیق بھی کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو جملہ ہم نے چنا ہے وہ ہے خدا ہمارا، یعنی خدا ہمارا۔ پہلے اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہم مفاعلات کے وزن پہ اس کی تخطیق کرنا چاہیں تو لفظ پہلے آتا ہے خدا، یعنی یہ برابر آتا ہے مفا کے۔ اس کے بعد ہمارا، یعنی پہلے خدا، مفا، ہما، علا، را، تن، خدا ہمارا، مفاعلاتن۔ ایک بار پھر آپ دیکھیے گا، خدا ہمارا، مفاعلاتن۔ تو اس طرح یہ جملہ مفاعلاتن کے وزن پہ یہ پورا اترتا ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھیے گا، اسے پکارو۔ یہ بھی اس طرح خدا ہمارا مفاعلاتن پہ آیا تھا، اس کو بھی دیکھیے گا، اسے، مفا، پکا، علا، تن، رو، یعنی اسے پکارو، مفاعلاتن۔ امید ہے کہ اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جملہ ہے میری کہانی، میری کہانی، میری، مفا، کہا، علا، نی، تن، وتد مجموع جمع سبب خفیف، یعنی میری کہانی، مفاعلاتن۔ کمی کسی کی، مفاعلاتن، کمی، مفا، کسی، علا، کی، تن، یعنی کمی کسی کی، مفاعلاتن۔ بالکل اسی طرح دعا ہماری، دعا، مفا، ہماری، علاتن، دعا ہماری، مفاعلاتن۔ تو اس طرح یہ چند الفاظ اور جملے تھے
کہ جن کو ہم نے رکن یا فعل مفاعلات کے وزن پہ پرکھا اور ان پہ موجود اجزاء ثلاثہ کے لحاظ سے ہم نے ان کی تقریر کی۔ امید ہے کہ مفاعلات کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس کی کافی زیادہ سمجھ ہم سب کو آ گئی ہو۔ اس کے بعد دوستو 7واں رکن یا فعل ہے مفاعلات۔ اب دیکھ لیں، پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تھا مفاعلات، عین کے بعد جو لام تھا اس کے بعد الف مدہ آتا تھا، اس کے بعد اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا تھا۔ یہ ہے مفاعلات، مفاعلات۔ تو اس کے اندر جو اجزاء ثلاثہ ہیں وہ پہلے اس میں وتد مجموع آتا ہے اور اس کے بعد فاصلہ صغریٰ آتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس میں شروع میں ایک 3 حرفی لفظ ہے، یعنی جس کا پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک اور تیسرا ساکن، جسے وتد مجموع کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک 4 حرفی لفظ ہے جس کے پہلے تینوں حروف متحرک ہیں اور آخری لفظ ساکن ہے، جسے اجزاء ثلاثہ میں جسے فاصلہ اور فاصلے کی قسم یعنی فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سیشنز میں تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب اس کی آگے کچھ مثالیں پیش کریں گے اور پھر ان مثالوں کی ہم اس رکن یا فعل کی مناسبت سے پھر ان کی تقریر بھی آپ کے سامنے ہم کریں گے۔ تو پہلا لفظ دیکھیے گا، یہ 2 الفاظ پہ مشتمل ہے جس کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ جیسے پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ کی اردو میں کوئی مثال نہیں ملتی، یہ الفاظ کے مرکب سے یہ بنایا جاتا ہے۔ تو پہلا جو مرکب لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے نشان سفر، یعنی نشان سفر، نشان سفر۔ تو اب دوستو اس کی تقریر دیکھیے گا، نشا یعنی مفا، جس کے بارے میں شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وتد مجموع، سفر یعنی سفر، پہلا حرف متحرک دوسرا حرف متحرک سا، تیسرا حرف متحرک فا اور چوتھا حرف را کے اوپر ساکن یعنی ساکن لفظ، تو سفر، علتن، نشان سفر، مفاعلتن، نشا مفا سفر، علتن، نشان سفر، مفاعلتن۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قیام فلک، قیا مفا فلک، علتن، قیام فلک، مفاعلتن، یعنی پہلے ایک 3 حرفی لفظ وتد مجموع یعنی قیا آیا ہے، اس کے بعد فاصلہ صغریٰ یعنی پہلے 3 حروف متحرک اور آخری حرف ساکن یعنی فلک آیا ہے۔ اب یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، سوال وفا، سوا مفا وفا، علتن، سوال وفا، مفاعلتن۔ اب ہم پڑھیں گے آخری فعل یا رکن کے بارے میں، کہ جسے مفعولات کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو مفعولات، اس کے اندر شروع میں 2 مرتبہ سبب خفیف آئے ہیں اور آخر میں ایک وتد مفروق آیا ہے، تو اس طرح 2 اسباب خفیف اور ایک وتد مفروق کے اشتراک سے جو رکن یا فعل بنتا ہے اسے مفعولات کہا جاتا ہے۔ اگر دوستو اجزاء ثلاثہ کے تناظر میں اس کی تقریر کریں یا اسے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے سبب خفیف ہے، اس کے بعد سبب خفیف ہے، اس کے بعد آخر میں لات وتد مفروق آ جائے گا یعنی مفعولات۔ اب اس کی وضاحت اور تقریر مثالوں کے ذریعے پیش خدمت ہے۔ تو پہلا لفظ یا جملہ دیکھیے گا، غم کی رات، یعنی غم کی رات، غم مف کی رات،
لات یعنی غم کی رات، مفعولات۔ تو بالکل اسی طرح میرا عشق، میں مف را عشق لات یعنی میرا عشق مفعولات۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا رکن عو ہے اس کی جگہ یہاں پہ غلطی سے لفظ کیا آیا ہے، یہ اصل میں مفعولات ہے۔ اس طرح میرا عشق مفعولات۔ کے سا روک، کے مف سا روگ لات، کے سا روگ مفعولات۔ سونا شہر، سو مف نا شہر لات، سونا شہر مفعولات۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سیشن۔ اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم سب کی یاد دہانی کے لیے جو ہم نے 8 افاعیل کے بارے میں 3 سیشنز میں پڑھا ہے ان کا ایک بار خلاصہ پیش کرتے ہیں اور دہرائی کا عمل کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں افاعیل اور ان کی تعریف آ سکیں۔ تو دوستو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کل افاعیل یا ارکان کی تعداد 8 ہیں۔ پہلا رکن تھا فعول جو کہ وطد مجموع اور سبب خفیف سے مل کے بنا تھا۔ دوسرا رکن تھا فاعل کہ جو سبب خفیف اور وطد مجموع سے مل کے بنا تھا۔ تیسرا رکن تھا مفاعیل کہ جو وطد مجموع اور سبب خفیف اور اس کے بعد دوبارہ سبب خفیف کے اشتراک سے بنا ہے۔ چوتھا رکن مستفعل جو کہ سبب خفیف جمع سبب خفیف جمع وطد مجموع سے مل کے بنا ہے۔ پانچواں رکن فاعلات جو کہ شروع میں سبب خفیف، درمیان میں وطد مجموع اور آخر میں سبب خفیف کے اشتراک سے مل کے بنا ہے۔ اس کے بعد چھٹا رکن مفاعلات جس کے شروع میں 2 وطد مجموع آتے ہیں اور آخر میں ایک سبب خفیف آتا ہے۔ اس کے بعد 7واں رکن مفاعلات کہ جو ایک وطد مجموع اور ایک فاصلہ صغریٰ سے مل کے بنا ہے۔ اور آخری یا 8واں رکن یا فعل مفعولات کہ جس کے شروع میں 2 عدد سبب خفیف آتے ہیں اور اس کے بعد ایک عدد وطد مفروق آتا ہے۔ تو دوستو اس طرح ہمارا سیشن یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا ختم ہوا۔ اگلے سیشن تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔